بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب خامنائی صاحب نے بھاگنے کی، فرار ہونے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ماسکو فرار ہو رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ٹائمز کا۔ اور اس وقت ہندوستانی میڈیا، ایرانی میڈیا، خود ایرانین میڈیا بتا رہا ہے، بی بی سی، سی این این سے لے کر آپ پاکستان کے اندر جیو نیوز، اے آر وائی تک کی ہیڈ لائنز دیکھ لیجئے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ بھگورے بھاگ رہے، یہ دنیا کہہ رہی ہے۔ خام نائی صاحب بھاگنے کی مکمل تیاری میں ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں۔ خام نائی صاحب جو ہے وہ جناب بھاگنے کی تیاری میں ماسکو، روس میں ان کا پورا سیٹ اپ ہو چکا ہے۔ مبینہ طور پر تیاریاں، اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ جو ایک ایپیسوڈ، ایک ریہرسل ٹرمپ نے کر کے دکھائی اپنے گھر کے اندر، ایک وینزویلین صدر کو جو اغوا کیا، تو ایک ریہرسل تھی کہ خام نائی کو کیسے اٹھانا ہے۔ تو اس وقت صورتحال دلچسپ مرحلے میں داخل ہوتی جا رہی ہے۔ اور خام نائی صاحب کی طرف سے $7 ماہانہ کی، $7 میں 700 نہیں، 7,000 7 ارب کی بات نہیں، $7 ماہانہ کی فی ایرانی کو آفر کی گئی ہے کہ مظاہرے ختم کرو۔ ایک طرف یہ نیگوسیشن، ایک طرف پیمنٹ کی آفر، ایک طرف ہاتھ جوڑنا، ایک طرف منتیں کرنا، ایک طرف ترلے کرنا، اور دوسری طرف کہنا کہ یہ جو ہے تاجر نہیں ہے، یہ مظاہرین کے پیچھے غیر ملکی قوتیں ہیں، آپ اپنی مہنگائی پر قابو پا نہ سکے۔ اس وقت احتجاج، آج جب یہ آپ ویڈیو واچ رہے ہیں تو 12ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، اور اس وقت درجنوں افراد جو اپنے حقوق مانگ رہے تھے شہید ہو چکے ہیں۔ نہتی ایرانی عوام پر مسلحہ رجیم کے غنڈوں اور جتوں نے جو فائرنگ کی ہے، اس سے لوگوں کی لاشیں اب چیخ چیخ کر چاردانگ عالم میں دنیا کو بتا رہی ہیں کہ رجیم کے مظالم جو 4 دہائیوں سے پوری دنیا تو دیکھ ہی رہی تھی، لیکن آنکھیں موندے تھی، کیونکہ ہر جگہ ان کے سیٹ اپ، ان کے سسٹم کے لوگ موجود ہیں، جو پینیٹریشن ہے ان کی بالخصوص مسلم امہ میں، اسلامی ممالک کے اندر وہ واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کا جائزہ لیں تو پاکستان کے اندر ہم نے ابھی تک صرف زینبیون، فاطمیون ہی کو دیکھا ہے، یا سپاہ محمد کو دیکھا ہے۔ پاکستان کے اندر مختار فورس اور مہدی ملیشیا اور دیگر جن کی ملیشیاز ہے، جو ایمبیمینٹ صورت میں ان کا پولیٹیکل ون کام کر رہا ہے۔ 6 روڈ آپ چلے جائیں یا کھنا پل چلے جائیں، راجہ صاحب جو ہے جو کانے سے ہیں، وہ راجہ ناصر صاحب جو پاکستان دشمن آج کل بڑے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کی بھی شان میں بڑی گستاخی کرتے، تو جناب وہ جو راجہ صاحب ہے، وہ بھی ان کی ہوئی پراکسی کی ایک شکل ہے۔ جو شہنشاہ نقوی صاحب ہے، ساجد نقوی صاحب ہے، یہ سب ان کی پراکسیز کی شکل ہے۔ آپ 6 روڈ کے ہاسٹلز میں چلے جائیں، ہاسٹل سٹی میں چلے جائیں، آپ وہاں آپ دیکھ لیں، آپ کو ہر طرف ان کی پراکسیز نظر آئیں گی۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے 1987 میں آپ لے 23 مارچ کا جلسہ تھا نا، جب احسان الہی ذیل کو شہید کیا، اس کے بعد یہ جنوری میں یہ ابھی مسعود الرحمن عثمانی کو شہید کیا، یہ جنوری میں اسار قاسمی کو شہید کیا، یہ جنوری میں ضیاء الرحمن فاروقی کو شہید کیا۔ اس طریقے سے پورا سال آپ دیکھتے رہیں، ہر مہینے میں ان کے دیے گئے زخموں کے آپ کو نشانات نظر آئیں گے، جو گھاؤ انہوں نے پاکستان کو۔ اور جولائی 1985، 6 جولائی 1985 کا سانحہ اگر کسی کو یاد ہو، سنڈیمن اسکول میں جب مسلمان بچیوں کے پستان کاٹ کے، اور وہ باقاعدہ پاسداران انقلاب کی جب یہ رجیم آئی ہے، اس کے بعد بڑا آپریشن، پونا باقاعدہ آپریشن یہ تھا کہ جس میں انہوں نے بچیوں کو ڈھال بنایا، اور ایک کمشنر تھا، ہزارہ کمشنر خیر محمد نامی کمشنر نے یہ پیغام جنرل ضیاء کو پہنچایا کہ اگر 24 گھنٹے میں ہمارے ایرانی غنڈوں کو رہا نہ کیا تو پورا ملک جام کر دیں گے، اور وہ طاقت رکھتے تھے۔ تو یہ باقاعدہ جو قدس فورس کا آپریشن تھا، اور جس کے بعد قاسم سلیمانی کو اعزازاً یہ قدس فورس دی گئی، اور وہ آپریشن تھا جو کوئٹہ میں ہوا تھا اور پاکستان پر قبضے کی کوشش تھی۔ تو ان کی پراکسیز نے میرے ڈاکٹر عادل خان کو شہید کیا، میرے بابا عنایت اللہ کو شہید کیا، میرے مولانا یوسف لدھیانوی کو شہید کیا، میرے مفتی نظام الدین شامزئی کو شہید کیا، میرے مفتی جمیل خان کو شہید
کیا، میرے جلال پوری صاحب کو شہید کیا، میرے اساتذہ مولانا امین صاحب کو شہید کیا، مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کو شہید کیا، مفتی عتیق الرحمان صاحب کو شہید کیا۔ آپ تعلیم القرآن راجہ بازار سے لے کے کراچی تک، کلفٹن تک، بلوری ٹاؤن تک کے جتنے بھی اساتذہ کو لے، بزرگوں کے لے، سفید ریش بزرگوں کو لے، یا علماء کرام شیخ الاسلام صاحب تک پر حملے کو لے، تو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے حملہ آور بھی ایران نے جا چھپے۔ اور جب پاکستان، یہ ابھی 2021-22 کی بات کر رہا ہوں، صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا، جب پاکستان نے ایران سے حضرت پر حملے میں ملوث لوگوں کو واپس مانگا، جب پاکستان میں اپنے MMA مولانا اعظم طارق صاحب پر حملے میں ملوث قاتلوں کو مانگا، تو ایران نے حوالے نہیں کیا۔ اور ایران نے کیا کیا؟ 16 جنوری 2024 پاکستان پر باقاعدہ منظم طریقے سے حملہ کیا، اور پھر پاکستان نے within 3 days رسپانس کیا کیونکہ بہت ہو گیا تھا۔ تو 18 جنوری 2024 سے پہلے تک ایران نے جو کچھ کیا پاکستان کے ساتھ، وہ سب کے سامنے ایک مکمل تاریخ ہے، پھر کسی دن۔ لیکن آج چونکہ بھگو کے عالمی دن کے موقع پر یہ جو بھگوڑے کی خبر ہم آپ کو سنا رہے، جو نائی صاحب ان کے بھاگ رہے، تو اس میں یہ یاد دہانی کرانی ضروری تھی کہ ایران میں کب کہاں چھوڑ دے وہ جو شام میں اس نے ملینز لوگوں کو شہید کیا، جو لبنان میں کیا، جو عراق میں کیا۔ میں اپنے ملک پاکستان سے شروع کروں تو اتنی طویل فہرست ہے کہ اس کے جرائم اگر ہم گنواتے رہے تو صفحے ختم ہو جائے، سیاہیاں ختم ہو جائے، ایرانی جرائم نہیں ختم ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو ظالم سے ہلاک کروائے۔ ہم اس لڑائی میں لڑائی کے ساتھ ہیں۔